اللہ جل مجدہ کے لیے ہے، جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ لائق صد احترام تمام حاضرین اور سامعین، میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، حضرات محترم، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کریں کہ خالق کائنات اس آیت کریمہ کے متعلق حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ سن کر دل سے قبول کر کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق جو مسائل بیان کیے جائیں ان عقائد و نظریات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ذرا زوروں سے کہہ دیجئے نا، اتنے احباب موجود ہیں پھر بھی آواز میں اتنی کمی کیوں؟ جتنی تعداد زیادہ ہوتی ہے اتنی آواز بھی زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ میں سمجھوں کہ آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں۔ ورنہ ایک بات اتنی میں ضرور کہہ دینا چاہوں گا کہ اتنا تو قریب آ گیا ہے باتوں ہی باتوں میں، اتنا تو قریب آ گیا ہے باتوں ہی باتوں میں، خود ہی سمجھ جاؤ گے دو چار ملاقاتوں میں۔ تو لہذا جتنے احباب آئے ہیں وہ زور سے کیا کہیں گے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دیا جائے اور تمہیں پاک و ستھرا صاف و ستھرا کر دیا ہے جیسا کہ حق ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو اہم امور بیان کیے جا رہے ہیں، ایک تو ہے اہل بیت، دوسری ہے آیت تطہیر۔ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ یہ ہے نبی کے گھر والوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دیا جائے اور تمہیں پاک و صاف و ستھرا کر دیا جائے۔ تو اللہ کا جو ارادہ ہے ازلی ہے، ابدی ہے۔ کیا ہے؟ ازلی ہے اور ابدی ہے۔ اب نبی کے گھر والے کون کون ہیں اور ان کے متعلق ہمارا عقیدہ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ گھر والے پاک بھی ہیں، اللہ نے ناپاکی کو دور بھی کر بھی دیا ہے۔ اب تم سمجھ لیجیے کوئی شخص پاک تو ہو مگر نجاست قریب ہو، پاک تو ہو مگر نجاست قریب ہو، تو پاک ہوئے مگر نجاست دور نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرما دیا ہم نے تمہیں پاک بھی کیا ہے، نجاست سے دور بھی کیا ہے۔ اب کوئی ناپاکی تمہارے قریب نہیں آ سکتی، اس لیے کہ ان کو پاک کرنے والا خالق کائنات ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات اور سمجھ لیجیے، اہل بیت کے اندر کون کون لوگ شامل ہیں؟ اہل بیت کے اندر کون کون لوگ شامل ہیں؟ اہل بیت کے اندر حضور کی بیٹیاں شامل ہیں، بعض نے حضور کی بیویوں کو نکال دیا، بعض نے حضور کی بیٹیوں کو نکال دیا، لیکن حق کیا ہے؟ اہل بیت کے اندر حضور کی بیٹیاں بھی شامل ہیں، حضور کی بیویاں بھی شامل ہیں۔
حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، علی بھی ہے، فاطمہ بھی ہے. یہ ہے پنجتن کا گھرانہ. لیکن خاص کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچوں کو اپنی چادر میں لیا، اور چادر میں لینے کے بعد دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں. تو حضور نے خاص کر کے ان کو کہا. اور دیکھیے اہل بیت کا اطلاق جو ہے وہ بیویوں پر ہوتا ہے. کس پر ہوتا ہے؟ بیویوں پر ہوتا ہے. یہ نقطہ سمجھ لیجئے گا. جن لوگوں نے کہا اہل بیت میں حضور کی بیویاں شامل نہیں، ان کا یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کچھ فرشتے آ گئے. وقت مختصر، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کچھ فرشتے آئے اور آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی بشارت، خوشخبری دی. سورہ ہود سے بتا رہا ہوں. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا. وہ فرشتے آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، اور حضرت ابراہیم نے بھی کہا قَالَ سَلَامٌ، تم پہ بھی سلامتی ہو. فرشتے آئے، کہا تمہیں سلام ہو، آپ نے کہا تم پہ بھی سلام ہو. تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا، بڑے مہمان نواز تھے. مہمان نواز تھے. فوراً گئے، کھانے پینے کی کوئی چیز آپ نے سامنے رکھی، لیکن کیا دیکھا کہ انہوں نے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا. تو پھر کیا ہوا؟ اوجس منہم خیفہ، تو آپ اپنے دل ہی دل میں خوف کرنے لگے، نہ جانے کیوں نہیں کھا رہے. اگر مہمان آ جائے اور آپ کھانا پیش کریں نہ کھائیں تو آپ دل میں خیالات کرتے ہیں، نہ جانے کیا بات ہو گئی، کیوں ناراض تو نہیں ہو گئے، کھا کیوں نہیں رہے. تو انہوں نے کہا قالوا لا تخف، ابراہیم آپ خوف نہ کریں، اب گھبرائیں نہ، آپ خوف نہ کریں. اور ہم تو آئے ہیں انا رسلنا الی قوم لوط، اور ہم تو آئے ہیں لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں. وَمَرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، اور ہم تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں اسحاق کی. اور یہ بات سن کے ان کی بیوی جو پاس کھڑی ہوئی تھی ہنسنے لگی، ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے، اور کہا اسحاق کی خوشخبری نہیں ہے، من وراء یعقوب، اسحاق کے بعد یعقوب بھی آ رہے ہیں. حضرت سارہ کے کوئی اولاد بولیے نہیں تھی، تو انہوں نے کہا من وراء اسحاق یعقوب، ابراہیم تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے بیٹا بھی دیا ہے، پوتا بھی دیا ہے. ان کی جو بیوی تھی نا، وہ اس بات پر مسکرائی، ہنسی، اور کہنے لگی قالوا اتعجبین من امر اللہ. ان کو تعجب ہوا. فرشتے کہنے لگے اللہ کے کام میں تعجب کرتی ہو، اللہ کے کام میں تعجب کرتی ہو. اب ان کو تعجب تو بنتا تھا، تعجب کس بات پہ ہو رہا تھا، خود ہی بیان کرتی ہیں. قالت یا ویلتا االد انا عجوز، کہنے لگی ہائے مجھے بھی اولاد ہوگی، حالانکہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں. اس عمر میں میرے اولاد ہوگی، 90 سال کی عمر ہے آپ کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہے 120 سال. کہنے لگی وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور میرے شوہر جو ہے وہ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، تو اس بوڑھاپے میں بھی اولاد ہوگی. اب ان کو تعجب ہو رہا ہے، تو فرشتے نے کہا اللہ کے حکم پہ تعجب نہ کرو، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تم پہ اللہ کی رحمتیں برکتیں ہو اے نبی کی گھر والیوں، گھر والوں. تو بیوی کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ گھر والوں پر ہوتا ہے، اہل بیت پر. تو یہ قرآنی واقعہ، یہ بات میں نے اسے بیان کی تاکہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے کہ اہل بیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہیں. اور دوسری بات یہ
کہ یہ سارا جو خطاب ہو رہا ہے سورہ احزاب والا، یہ سارا خطاب عورتوں کو ہی ہو رہا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ نے فرمایا نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم خاص ہو. جب نبی کی بیویاں عام عورتیں جیسی نہیں ہے تو پھر کوئی نبی جیسا بھی نہیں ہے. جب نبی کی بیوی جیسی کوئی بیوی کوئی عورت نہیں ہو سکتی تو نبی جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا. اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت علی تو انبیاء سے افضل ہے، تو یہ ان کا عقیدہ قرآن آیات کے خلاف ہے، کفری عقیدہ ہے. چاہے جی وہ شہنشاہ نقوی جو ان کا بڑا ذاکر ہے، اس نے کہا اپنا عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں. بھئی بیان کر، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن بیان کر قرآن و سنت سے. انہوں نے کہا کہ ہم حضرت علی کو انبیاء کے برابر نہیں کہتے بلکہ انبیاء سے افضل مانتے ہیں. یہ عقیدہ کیا ہے؟ کفریہ ہے. کیا ہے؟ کفریہ ہے. اس لیے کہ کوئی امتی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. کوئی امتی نبی سے افضل بولیے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ پھر تو یہ کہنا پڑے گا حضرت علی کے پاس علم زیادہ ہوا، نبی کے پاس کم ہوا. علی کا زہد و تقوی زیادہ ہوا، نبی کا کم ہوا. علی کی سخاوت زیادہ ہوئی، نبی کی کم ہوئی. ہر لحاظ سے نبی کی عزت کم ہو رہی ہے. تو جس میں نبی کی عزت کم ہوتی ہے وہ عقیدہ دوست ولی نہیں ہوتا ہے. بات سمجھ لی آپ نے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت کے اندر حضور کی بیٹیاں بھی شامل ہیں، حضور کی بیویاں بھی شامل ہیں، حسن حسین بھی شامل ہیں، فاطمہ بھی ہے، علی بھی شامل ہے. اہل بیت کے متعلق ایک عقیدہ رافضیوں کا ایک اور بھی ہے، میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کو، اس کا جواب بھی میں نے دے دیا، اور وہ کہتے ہیں اہل بیت کو وہ معصوم مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ معصوم. بڑی کام کی بات عرض کر رہا ہوں، ان کو اپنے پلو سے باندھ کے رکھیں. معصوم مانتے ہیں. اور ہم اہل بیت کو معصوم بولیے نہیں مانتے، ہم محفوظ مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ محفوظ مانتے ہیں. معصوم میں اور محفوظ میں کیا فرق ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. معصوم اسے کہتے ہیں جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ صرف انبیاء ہوتے ہیں اور فرشتے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا. جس طرح ہم کہتے ہیں یہ بچہ بڑا معصوم ہے، کہتے ہیں نا بچہ بڑا معصوم ہے، تو معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں اور فرشتے ہوتے ہیں. پھر محفوظ کسے کہتے ہیں؟ محفوظ اسے کہتے ہیں کہ جس سے گناہ کا صدور ممکن تو ہو پر ہوتا نہ ہو. گناہ کا صدور ممکن تو ہو پر ہوتا نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات ان کی حفاظت فرما رہا ہوتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے اسے پاکی کو دور فرما دیا ہے. تو کسی محبت والے نے بڑی پیاری بات کہی، وہ کہتا ہے میں محبت کے انداز میں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. ارے بولیے نا زور سے سبحان اللہ. اس سبق جلدی مت بھول جائے کرو. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. یہ آیت سے اہل بیت کی شان معلوم ہو رہی ہے. اور چلیے دوسری آیت کریمہ کی طرف. حضرات محترم، کیا ہوا؟ نجران کے کچھ لوگ رہنے والے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور آنے کے بعد آپ سے کسی مسئلے پر انہوں نے گفتگو شروع کی.
دوران گفتگو یہ بات آ گئی کہ آپ بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے شاہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے کلمے ہیں جو مریم کے طرف القاء ہوئے۔ انہوں نے کہا وہ اللہ کے بیٹے بھی تو ہیں۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہرگز نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر یہ بتاؤ ان کا والد کون ہے؟ وہ تو بغیر باپ کے ہوئے، پھر ان کا والد تو پھر اللہ ہوا۔ یہ دلیل دینے لگے عقلی طور پر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان کا تو باپ چھوڑ کے ماں بھی نہیں ہے، انہیں اللہ کا بیٹا کیوں نہیں کہتے ہو؟ ان کو مانتے ہو؟ تو جب تکرار ہوئی نا انہیں، جب نہیں مانے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اب ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں مانتے چلو آپ مباہلہ کر لو۔ کیا کر لو؟ مباہلہ کر لو۔ پہلے مناظرہ ہوتا ہے، اور مناظرہ نمرود کا بھی ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ جب فیل ہو گیا تو فیل ہی ہو گیا، وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ تو پھر یہ ہوا کہ ٹھیک ہے جی اب دلائل اس کے پاس ہو گئے ختم۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ایسا کرو تو آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں۔ ایک دن متعین ہو گیا، ان کا سب سے بڑا پادری تھا، اس کا نام تھا عاقب۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے فلاں دن آئیں گے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ آ جاؤ، ہم بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آ جاؤ، ہم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ پھر کیا کریں گے؟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ ایک دن متعین ہو گیا اور حضور علیہ السلام سیدھے گئے گھر، سیدھے گھر گئے۔ اور گھر جانے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے علی کو ساتھ لیا، آپ نے فاطمہ کو لیا، حسن کو لیا، حسین کو لیا، اور چادر میں لے کر آپ نے دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میری اہل بیت ہے۔ خاص کر کے آپ نے ان کا تذکرہ کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا دیکھو جب ہم ان سے دعا کریں ان کے مقابلے میں تو تم نے آمین آمین کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ آمین کہنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضور ساتھ ہیں، آپ نے امام حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، حسین کو اٹھایا ہوا ہے، وہ جنتی نوجوانوں کا سردار، اس کو اٹھایا ہوا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حسن کی انگلی پکڑی ہوئی ہے۔ حضور آگے ہیں، علی ہے، پھر فاطمہ ان کے پیچھے، کی ترتیب بنا کر چلے۔ جو وقت متعین تھا اسے پہنچے، وہ بڑے عمدہ اور قیمتی لباس، جبہ قبہ پہن کر، بڑا اعلیٰ لباس پہن کر، بڑے ہمارے لباس کا روب دبدبہ پڑے گا، وہ آ گئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو بھائی اٹھاؤ ہاتھ، اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچوں کو عزت عطا فرمائے، جھوٹوں کو ذلت عطا فرمائے۔ ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا نا وہ ڈر گیا، یہ لگا ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔
اس نے کہا اب کیا ہو گیا، اب کیا بات ہے، پہلے تو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے اور اب کیوں؟ اس نے جانتے ہو کیا کہا؟ اس نے کہا عیسیٰ قبل مسیح کی قسم، پہلے میں نے ان چہرے کو نہیں دیکھا تھا، پہلے میں نے یہ ان روشن چہروں کو نہیں دیکھا تھا۔ روشن چہرے کس کے تھے؟ امام حسن کا تھا، امام حسین کا تھا، رسول اللہ کا روشن چہرہ تھا، اور پیچھے علی تھے۔ تو انہوں نے کہا بھائی چلو آؤ، اٹھاؤ ہاتھ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ان سے موبائلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے توبہ کر لی، موبائلہ نہیں کیا۔ میرے قریب آقا نے ارشاد فرمایا اگر میں اہل بیت میں دعا کرتا اور میری اہل بیت جو ہے اس پہ آمین کہہ دیتی، اللہ کا عذاب بڑا قریب آ چکا تھا، تو تم اس وقت سب کے سب بندر و سور ہو جاتے، تمہاری شکلیں تبدیل ہو جاتی، تم ہلاک ہو جاتے۔ اور جانتے پادری نے کیا کہا؟ اس پادری نے کہا تھا کہ میں یہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر ان کا نبی ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر دے اے اللہ تو مدینے کے پہاڑوں کو ہلا دے، مدینے کے یا مکے کے پہاڑوں کو ہلا دے، دعا ان کا نبی کرے، ان کی بیٹ آمین کہہ دے، تو یقین جانیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہاڑوں کو ہلا دے گا۔ تو میں عذاب بڑا قریب تھا، تم برباد ہو جاتے لیکن تم بچ گئے۔ تو یہ دو آیت کریمہ سے اہل بیت کی شان ظاہر ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، ایک اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات اور بیان کر دیتا ہوں۔ بعض روافض جو ہیں وہ کئی اعتراضات کر رہے ہوتے، کہتے ہیں جی موبائلہ ہوا تھا تو صحابہ کیوں نہیں گئے، ان کو کیوں لے کے نہیں گئے، ان کو لے کے جانا چاہیے تھا نا، تو ان کو لے کے تو نہیں گئے، گئے تو حضرت علی کو لے کے گئے، تو وہ کہاں تھے؟ اب اس کا سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ بھئی اللہ پر اعتراض کر، اور سمجھ رہے ہو یا جاگ رہے ہو، سو رہے ہو جاگ رہے ہو، ہے جی، اس پہ کس پہ اعتراض کر؟ اللہ پر۔ پہلا علمی طور پر میں بتا دیتا ہوں، اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تو کہا اپنے بیٹوں کو بلاؤ، بیٹیوں کو بلاؤ، خود آ جاؤ، تو صحابہ کو تو بلایا نہیں، اسے حضور لے کے گئے نہیں۔ ارے زور سے کہیے نا سبحان اللہ۔ علمی طور پہ میں نے جواب دے دیا ہے، سلوائی باتوں میں، اب عقلی طور پہ بھی جواب دے دیتا ہوں، عقلی طور پہ بھی، کیونکہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے جو رب کے تھا۔ میں رب نے کہا بیٹوں کو بلاؤ تو حضور لے گئے اپنے بیٹے، اپنی بیٹی لے گئے، خود اپنی جان پیش کر دی۔ سلمائی بات آپ کے۔ دوسری بات یہ بھائی صحابہ کو لگے کیوں نہیں کہ بھائی موقع یہ تھا یہاں پر بد دعا کا، تو انسان اکبر ہوتا ہے نا، یا تو نقصان ہونے کا احتمال تھا۔ اگر میں حاجی صاحب سے کہوں حاجی صاحب آ جاؤ چلتے موبائلے کے لیے، میں حاجی صاحب کو لے جاؤں، محمود الدین صاحب موجود صدر ہمارے مسجد کے، اور دعا ہو جائے کہیں، اور میں دعا کر دوں اگر بھائی میں جھوٹا ہوا نا اس مسئلے میں تو حاجی صاحب کو نقصان ہو جائے، بھائی صاحب کہیں گے بھائی مولوی صاحب مجھے کیوں مروا رہے ہو، کیا خیال ہے، مجھے کیوں مروا رہے ہو، کیوں معاملہ بد دعا کا تھا۔ سنوائی بات آپ کی۔ ہاں اگر میری اولاد کا مسئلہ ہو تو پھر ذرا انسان احتیاط کرے گا نا، یار ایسا نہ کوئی اگر واقعی غلط ہو گیا تو پھر اولاد کو نقصان ہو سکتا ہے، تو وہ کہہ سکتے تھے نا، وہ کافر لوگ عیسائی کہہ سکتے تھے یہ نبی اپنے اولاد کو لے کر آئے نہیں، ساتھیوں کو لے آئے، سنواری بات آپ کے، تو ان کو تو لائے نہیں، اس لیے حضور اپنی اولاد کو لے کے گئے، اپنی اولاد کو لے کے گئے تاکہ معلوم ہو جائے حضور سچے تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ سمجھ گئی بات آپ کی؟ اچھا ایک ادارہ یہاں پر اور ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اچھا اگر حضور کی 4 بیٹیاں تھی تو پھر چاروں کو لے کے کیوں نہیں گئے؟ شیطان جو ہے نا ہر طرح سے وار کرتا ہے،
سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ دو، غوث پاک کے پاس آ کے شیطان آ گیا نا ایک مرتبہ، دھواں سا برتا چھا گیا، یہ لگا ابو اے عبد القادر ہم تم سے بڑے خوش ہیں، تم نے عبادت کر کے ہمیں خوش کر دیا ہے، جاؤ تم پہ نماز معاف۔ سیدنا شیخ عبد القادر نے خیال کیا نماز تو نبی پہ معاف نہ ہو سکی، مجھ پہ کیا ہو سکتی ہے، ابر ختم ہو گیا، اب بھاگ رہا ہے۔ جاتے جاتے ایک بار اس نے اور کیا، ابو کہا اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، کیا کہا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا مردود بھاگ جا، مجھے میرے رب نے بچا لیا ہے۔ تو یہ بھی شیطانی حملے کر رہے ہوتے ہیں۔ نے کہا اچھا بھائی بیٹی کو لے کے کیوں نہیں گئے، اگر 4 بیٹیاں تھی تو چاروں کو لے کے جانا چاہیے تھا، بیٹی 4 ہی ہے، کتنی ہے بولو، حضور کی بیٹی کتنی ہے، 4۔ ان کی بڑی جامع کتاب ہے اصول کافی، ملا باقر مجلسی کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ کافی کے بارے میں کہتے ہیں ہادہ کافی کافی، یہ ہم شیعوں کے لیے کافی جو ہے کافی ہے، ان کی اتنی بڑی کتاب ہے، بس اب کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے اس کتاب کے سوا۔ اس نے خود لکھا ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں تھی، چاروں کی چاروں جانتے ہو کس سے تھی، ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی، چاروں کے چاروں حقیقی بیٹیاں تھیں۔ اگر 4 تھی تو لے کے کیوں نہیں گئے؟ بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے اس لیے نہیں گئے کہ ان کا انتقال ہو چکا تھا، ان کا ہو گیا تھا کیا بولیے، انتقال، دنیا سے جا سکتی تھی تو ان کو کیسے لے کر آتے؟ اگر میں کہہ دوں یہ علی صاحب آئے میں، بھائی آپ آ گئے ہیں اپنے والد صاحب کو لے کے کیوں نہیں آئے؟ اگر والد صاحب انتقال کر گئے ہوں کسی کا تو یہ کہیں گے نا والد صاحب میرے تو والد انتقال کر گئے، وہ کیسے لے کر آ سکتا ہوں؟ تو عقل کی بات یہ ہے، وہ ان کا اعتراض جاہلانہ اعتراض ہے کہ ان کو لے کے کیوں نہیں آئے، بھائی وہ انتقال کر چکی تھی، ان کو کیسے لے کر آتے؟ تو رسول اللہ کی بیٹی کتنی تھی بولیے، 4۔ یہ سبق یاد رکھے۔ تو اہل بیت کی عظمت و شان بیان کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے کیا ہوا، اب شان اور مقام و مرتبہ دیکھیے، اور حضور کی ان کے ساتھ محبت اور چاہت دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام، اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اسی رکھا ہے، اللہ نے اس سے محبت کرنے والوں کے لیے جنت سے، جہنم سے خلاصی عطا فرما دی ہے۔ تو اسے محبت کریں گے، پیار کریں گے، خلاصی ان کے لیے۔ اور ہر وقت امام حسن حسین کو بھی سینے سے لگا کے رکھتے۔ امام حسن بیٹھے ہوئے تھے پاس، حضور خطبہ شاہ فرما رہے ہیں، ایک نگاہ ان کو دیکھتے ہیں، ایک نگاہ ان کو دیکھتے ہیں، ایک نگاہ ان کو دیکھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، بار بار صاحب بٹھایا ہوا ہے۔ فرمایا میرا بیٹا یہ سید ہے، سردار ہے، مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ اور امام حسن نے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائی تھی۔ امام حسن نے خلافت دے دی تھی، کس کو دے دی تھی؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی۔ اتنا بڑا امام جو جنتی نوجوانوں کو سردار ہے، اس کی نگاہ کہاں تک دیکھ رہی ہوگی؟ وہ جب امیر معاویہ سے بیعت کر رہے ہیں، پھر تمہیں اعتراض کیوں؟ تمہیں اعتراض کیوں؟ سرمائی بات آپ کے۔ تو حضرات گرامی، ہوا کیا کہ ایک مرتبہ دونوں شہزادے کھیل رہے تھے، اور کھیلتے کھیلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن حسین کو ایسے پکڑو، ان کو ایسے پکڑو، جیسا بچے کشتی لڑتے ہیں آپس میں۔ تو سیدہ باز کھڑی ہوئی تھی، کہنے لگی ابا جان آپ حسن کو بتا رہے، وہ تو بڑا ہے، اور بتانا چاہیے تھا کس کو؟ حسین کو، وہ چھوٹا ہے۔ آپ مسکرائے، فرمایا فاطمہ میں تو حسن کو بتا رہا ہوں، ارے حسین کو تو جبریل بتا رہے ہیں، حسین کو جبریل بتا رہے ہیں۔ یہ تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی محبت۔ اور ہوا کیا؟ آخری بات پھر اپنی گفتگو ختم، وقت نماز انشاءاللہ وقت پر ہی ہوگی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، حسن بھی تھے، حسین بھی تھے۔
جبریل آ گئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی ایک چاہیے، ان میں سے کوئی ایک چاہیے۔ آپ نے سوچا اگر میں حسین کو دے دوں یا حسن کو دے دوں تو فاطمہ کی گود خالی ہو جائے گی، اس سے تکلیف ہوگی فاطمہ کو، فاطمہ کو تکلیف ہوگی تو مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ اگر میں ابراہیم کو دے دیتا ہوں تو اس سے تکلیف صرف مجھے ہوگی، فاطمہ کو نہیں ہوگی۔ حضور کی محبت دیکھیے، فرمایا جبریل میں اپنا بیٹا حسن حسین پہ قربان کرتا ہوں۔ تو حسن حسین وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے بھی قربان کیے ہیں، یہ مقام مرتبہ ہے ان کا۔ 2-3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے کا نام بتا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تھے ختم نبوت، آخری نبی تھے، اور نبوت کا دروازہ بولیے بند ہو گیا تھا۔ کسی کے دل میں شبہ پیدا نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے بڑے ہو جاتے انہیں نبوت ملتی۔ حضور نے فرمایا میرے بعد کو نبی بولیے نہیں ہے، نبوت کا دروازہ ہو گیا ہے بند۔ اگر کوئی نبی ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نبی بناتا یا نبوت دیتا تو عمر بن خطاب ہوتے، عمر ہوتا ہو، تو نبی کا دروازہ ہو گیا بولیے بند۔ اب لوگوں نے اس بات کو لے کر کہا کہ دیکھو حضور نے غم منایا ہے، چونکہ جب حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ دیکھیے غم جو ہے نا وہ رحمت تھا، اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، اس کی آنکھیں آپ دیدہ ہو جائیں تو یہ رحمت ہے۔ شور شرابہ، چیخو پھٹکار، مار پیٹ کرنا، گلوں کو پھاڑنا، چہروں کو پیٹنا، یہ شریعت میں منع ہے، یہ شریعت میں بولیے منع ہے۔ تو غم اسلام میں 3 دن کا ہوتا ہے، اس کے بعد غم نہ ہی ہوتا۔ عورت کے لیے 4 ماہ 10 دن کا سوگ ہوتا ہے، اس کے بعد غم بولیے نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ باتوں کو سمجھ لیجئے اور وہ عقائد و نظر اپنائی جو قرآن سنت کے مطابق ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو